نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں جس کو فضول پیدا کیا ہو۔ ہر ایک چیز نفع والی ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے مختلف اعضاء کو بنایا۔ ایک ایک عضو ملتا ہے تو ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک یہ 5 یا 6 فٹ کا انسان جو ہے یہ مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر آیا وہ خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ یہ جملہ ایک لحاظ سے تو صحیح ہے اور ایک لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح ہے اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں مال جائیداد کچھ بھی نہیں تھا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ اس کی کمائی، اس کا مال جائیداد، دولت، پیسہ، روپیہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور اس پر ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے جو تقریباً سب نے سنا بھی ہے اور سب کو یاد بھی ہوتا ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر اٹھا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یعنی پوری دنیا کا بادشاہ سکندر جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ بادشاہت، سلطنت، خزانے، فوج، لشکر سب کچھ ادھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا معنی اور مفہوم ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔
جب انسان اس دنیا کے اندر آیا تو اس کے ہاتھ خالی ہیں اور اس کے ہاتھ خالی تھے، لیکن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ خالی نہیں ہیں۔ وہ اس لیے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس دنیا میں بر و بحر میں جب بھی کوئی فساد برپا ہوا ہے تو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوا ہے۔ اور فرمایا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ساری قسمیں کھا کے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جان جائے گا، انسان دیکھ لے گا، علمت نفس، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا، ما قدمت و اخرت، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ جو آگے بھیجا ہے وہ بھی اس کے ہاتھوں کی کمائی، جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ بھی اس کے ہاتھوں کی کمائی۔ اب ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ اصل میں ذکر یہاں پر ہاتھوں کا کیا گیا ہے، ورنہ تو انسان کے سارے اعضاء جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو نیکی اور گناہ سے خالی تھے۔ انسان کے ہاتھ نیکی اور گناہ سے خالی، انسان کی آنکھ نیکی اور گناہ سے خالی، انسان کی زبان نیکی اور گناہ سے خالی، انسان کے کان نیکی اور گناہ سے خالی، انسان کے پاؤں نیکی اور گناہ سے خالی۔ مطلب جب انسان پیدا ہوا نہ اس نے کوئی نیکی کی اور نہ اس نے کوئی گناہ کیا، لیکن 50-60 کی عمر گزار کر اب جب یہ قبر میں جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں ہے، اس کی آنکھ خالی نہیں ہے، اس کے کان، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ خالی نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ کما کے لے کے جا رہا ہے، چاہے وہ نیکی کی صورت میں ہے اور چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہے، بہت کچھ اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے اعضاء تو بات کی بات صرف زبان کو لے لیتے ہیں، ویسے تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں قریب، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے کہ اس دنیا کے اندر لگی ہوئی فیکٹریاں اتنا مال تیار نہیں کرتی جتنے انسان کے اعضاء میں سے ایک ایک عضو اعمال تیار کرتا ہے۔ یعنی اتنا مال کسی فیکٹری سے بنتا نہیں، تیار ہوتا نہیں، جتنا انسان کے ایک ایک عضو سے جو عمل پیدا ہوتا ہے اس عمل کا اجر یا اجرت، یا ایک ایک عضو بڑے بڑے اعمال اس سے تیار ہوتے ہیں، وہ کسی فیکٹری میں مال تیار نہیں ہوتا۔ اب دیکھا جائے تو انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو زبان ہے، بہت نرم، بالکل ہڈی نہیں ہے۔ اب اس سے کیسے کیسے اعمال نکلتے ہیں؟ کیا کسی نے خوب کہا ہے، یہ انسان کی زبان ہی تخت پہ بٹھا دیتی ہے اور یہ زبان ہی تختہ دار پہ لٹکا دیتی ہے۔ اس کے لیے ایک کہاوت عرض کرتا ہوں،
ایک بادشاہ تھے، ان کو خواب آئی، انہوں نے دیکھا کہ میرے منہ سے ایک ایک دانت گر رہا ہے، ایک ایک کر کے ان کے منہ سے سارے دانت گر گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کسی معبر کو بلاؤ جو تعبیر بتاتا ہو۔ بلایا گیا، جی فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے خواب آئی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا ایک ایک دانت گر رہا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ معبر نے کہا بادشاہ سلامت، تعبیر تو کوئی اچھی نہیں ہے، بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، آپ کی آنکھوں کے سامنے اموات ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے عزیزوں کی، آپ کی اولاد کی، ماں باپ کی، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے باپ کی موت آئے گی، ماں کی آئے گی، بیٹوں کی آئے گی، اولاد کی آئے گی، یہ دکھ سارے آپ دیکھیں گے۔ اب وہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس کی سوچ بادشاہوں والی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا اس کو پکڑو اور پکڑ کر اس کو قتل کر دو، اس کا سر اڑا دو۔ اب اس کو سر اڑا دیا، تختہ دار پہ چڑھا دیا اور کہا کہ کسی اور کو بلاؤ، اور جس کو بلانا ہے اس کو بتانا نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا یا اس نے تعبیر کیا بتلائی۔ ان کا جی ٹھیک۔ ایک اور معبر کو بلایا، انہوں نے کہا بھئی مجھے خواب آئی ہے، تعبیر بتاؤ۔ جی بادشاہ سلامت، آپ خواب سنائیں، میں تعبیر بتلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خواب یہ ہے، خواب سنا دی۔ معبر نے کہا مبارک ہو بادشاہ سلامت، اتنا اچھا خواب تو بادشاہوں کو ہی آ سکتا ہے، عام انسان کو کہاں آتا ہے، بڑی اچھی اس کی تعبیر ہے، زبردست خواب آپ نے دیکھی ہے۔ اس نے کہا کہ تعبیر کیا ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس خواب میں درازی عمر کی بشارت ہے، آپ کی عمر اللہ پاک آپ کو بہت لمبی عطا فرمائیں گے، آپ کے خاندان، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب میں سے آپ سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے۔ بادشاہ خوش ہوا، انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور اس کو میرا وزیر بنا دو۔ تو یہ زبان تھی، زبان سے نکلنے والے الفاظ نے پہلے والے کو تختہ دار پہ لٹکا دیا اور اس کو تخت پہ بٹھا دیا۔ حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے، تعبیر مختلف ہے، بس الفاظ مختلف ہیں۔ تو زبان سے نکلنے والے ایک ہی بات کے مختلف الفاظ تختہ دار پہ بھی چڑھا دیتے ہیں اور تخت پہ بھی بٹھا دیتے ہیں۔ یہ زبان کتنا بڑا کام کرتی ہے۔ اس زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان میں ہڈی تو نہیں مگر ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ ایک عورت تھی، وہ اس کا خاوند اس کو بہت مارتا تھا، بہت پٹائی کرتا تھا، بہت پٹائی کرتا، آئے دن جھگڑے ہوتے۔ وہ عورت ایک پیر صاحب کے پاس گئی، حضرت جی میرا خاوند بہت ظالم ہے، کوئی تعویذ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی تعویذ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک تعویذ لکھا، لکھ کے کہا کہ جب بھی آپ کا خاوند آئے، آپ کا جیسی بیل بجے گھر میں آنے لگے تو آپ اس تعویذ کو اپنی داڑھوں کے نیچے رکھ کے دبا لیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ اب وہ خاوند آئے اور یہ داڑھوں میں تعویذ دبائے بیٹھی ہے، بالکل چپ، بولتی نہیں، وہ جو بات کہتا ہے یہ بولتی نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ گزرا، عمل کیا۔ اب ایک ہفتے کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لیا، 2-4 ہزار ہدیہ لیا، حضرت آپ کی تعویذ نے بڑا کام کیا ہے اور میرے خاوند کا دل نرم ہو گیا ہے، اب وہ مجھے مارتا نہیں ہے، وہ پیٹتا نہیں ہے۔ کسی ساتھ والے نے کہا کہ حضرت جی آپ نے کون سا تعویذ لکھا کہ اتنی
کیا اتنی بڑی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کروا دیا؟ فرمایا تعویذ تو کچھ نہیں لکھا، اصل میں علاج تھا، اس کی زبان چلتی تھی، اس کی زبان چلتی تھی تو خاوند کا ہاتھ چلتا تھا، اس کی زبان چلتی تھی تو اس کا ڈنڈا چلتا تھا۔ گویا کہ زبان میں ہڈی نہیں ہے مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ یعنی مسلمان کی صفت ہے کہ اس کی زبان سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس حدیث پاک میں زبان کا ذکر پہلے ہے اور ہاتھ کا ذکر بعد میں۔ حالانکہ زبان سے کون سی تکلیف ہوتی ہوگی؟ ہاتھ سے تو لگا ہوا مکہ، ہاتھ سے لگا ہوا ڈنڈا وہ تو ہڈی توڑ دیتا ہے، ہاتھ سے چلائی ہوئی تلوار زخم لگا دیتی ہے، لیکن زبان سے تو تیر تلوار چلتا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ارشاد فرمایا کہ تیر اور تلوار کا لگا ہوا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا لگا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ تیر اور تلوار کا زخم انسان کے جسم کو کاٹتا ہے اور زبان سے چلا ہوا تیر جسم نہیں بلکہ دل کو کاٹ دیتا ہے، یہ دل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے زبان سے زیادہ زخم، ہاتھ سے زیادہ تکلیف زبان سے ہوتی ہے، اور زبان اتنا کام کرتی ہے، اتنا بڑا کام کرتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے اوپر ایک عورت حرام ہے، اس سے بات کرنا، اس کے پاس بیٹھنا اور اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، مگر زبان سے نکلنے والے ایک جملے نے جو کل تک سب کچھ حرام تھا آج حلال ہوا، وہ کلمہ نکاح ہے۔ مرد اپنی زبان سے صرف اتنا کہتا ہے، میں نے قبول کیا، بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عورت اس کے لیے حلال ٹھہری۔ لیکن یہی مرد اور عورت شادی کے 50 سال بعد، 60 سال بعد، 80 90 کی عمر ہو گئی، اولاد ہو گئی، بیٹے بیٹیاں ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئیں، ایک زبان سے ایک جملہ اس نے بولا کہ میں نے تجھے طلاق دی، اتنا لفظ بولا، ایک اس لفظ اور جملے نے اس عورت کو جو 60 سال تھے اس کے لیے حلال تھی، اب اس کے لیے حرام ٹھہری، یہ غیر محرم ہو گئی۔ زبان کتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک شخص ہے، وہ 80 90 سال کی عمر ہوئی، 80 سال کی عمر تک اس نے شرک کیا، کفر کیا، زنا کیا، بدکاری کی، چوری کی، ڈکیتی کی، شراب پی، جوا کھیلا، سارے گناہ کرتا رہا، کفر اور شرک بھی کرتا رہا۔ 80 سال کی عمر میں جا کر اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہا، پچھلے سارے گناہوں پہ لکیر پھیر دی گئی۔ زبان کے ایک جملے نے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے سب کچھ جو حالت کفر میں کیا گیا ہو۔ تو اسلام
کہ قبول کرنے نے جو زبان نے قبول کیا اور اس کا اظہار کیا، اس ایک جملے کی وجہ سے اس کا کفر بھی ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا نہ ہو 80 سال تک ایک شخص سجدے کرتا رہا، جھکتا رہا، پیشانی پہ نشان پڑ گئے، ہاتھوں پہ، گھٹنوں پہ، ٹخنوں پہ نشان پڑ گئے سجدے کے، وضو کے، روزہ کبھی قضا نہیں ہوا، نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، زکوٰۃ ہمیشہ ادا کی ہے، آخر عمر میں کہیں کلمہ کفر نکل گیا، ایک کلمہ کفر کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ تو یہ زبان اتنا بڑا کام کرتی ہے، زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے نے کتنا بڑا کام کیا۔ میں ایک دو نیکیوں کی بات عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی ہے اور وہ بولتا ہے سبحان اللہ، یہ 1 سیکنڈ کی نیکی ہے۔ 1 سیکنڈ کی نیکی پر اجر کتنا ملے گا؟ ذرا اس کا تصور فرمائیں۔ سبحان اللہ قرآن کریم کا لفظ ہے، سبحان بھی اللہ بھی، اور اس کے کم از کم 10 حروف ہیں، اور قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا جائے تو اس پر 10 نیکیاں کم از کم ملتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی ایک نیکی کرتا ہے اس کو کم از کم 10 گنا ملے گا، 10 نیکیوں کا اجر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو سبحان اللہ 10 حرف ہیں، 10 حروف ہیں، اس پر 100 نیکیاں ملیں گی کم از کم۔ اب ذرا تصور کرنا، کچھ پڑھی لکھی خواتین موجود ہوں، حضرات موجود ہوں تو کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اگر ایک شخص نیکی کرتا ہے دوسرے شخص پر اور وہ نیکی کے بدلے میں نیکی نہیں دے سکتا تو اللہ جل جلالہ اس کی طرف سے اس کو نیکی عطا فرمائیں گے، اور ایک کے بدلے میں کم از کم 10 گنا ہے۔ پھر ایک شخص سبحان اللہ کہتا ہے، کہہ کر یہ نیت کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ آج تک مسلمان فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس کا ثواب ان سب کو عطا فرمائیں گے، اور اس شخص نے ان مرنے والوں پر نیکی کی ہے اجر دے کر۔ اب وہ لوگ اس کو نیکی نہیں دے سکتے تو ان کی طرف سے اللہ پاک 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ فوت ہو گئے۔ کم از کم اگر 1 ارب بھی لگا لیا جائے، 1 ارب کو آپ ایصال ثواب کریں، 1 ارب کی طرف سے اللہ تعالیٰ 10 ارب نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور نیت یہ کریں کہ اے اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں ان سب کو اس سبحان اللہ کا ثواب عطا فرما دے۔ اب کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، جن کو نہیں پتہ ان کی طرف سے اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے، نیکی کے بدلے میں نیکی، اور کم از کم 10 گنا۔ اس نے
10 حروف کا اجر ان کو دیا، 100 نیکیاں تو اس کو مل گئیں، پھر جب 100 نیکیوں کا اجر آگے دے گا تو 100 سے 10 گنا واپس اس کی طرف آئیں گے تو کتنا اجر ہوگا۔ اور اگر یہ شخص نیت یہ کر لے کہ اے اللہ قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان آئیں تیرے نبی کا کلمہ پڑھیں امتی بنیں، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے، اللہ ان کو بھی دیں گے اور ان کی طرف سے پھر اس کو دیں گے۔ آپ بتائیے اس پر کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک سبحان اللہ پر کتنا اجر دیں گے۔ یہ تو ایک زبان ہے جو صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتی ہے، اگر یہی زبانیں اللہ کے ذکر میں تر و تازہ ہو جائیں اور اگر یہی زبان اللہ کی یاد میں ہر وقت متوجہ ہو جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سفر میں حضر میں، بجائے غیبت کے بجائے دوسری باتوں کے اللہ کا نام لیتی رہے، تو اب آپ بتائیں جب انسان اس دنیا کے اندر آیا تھا تو اس کی زبان خالی تھی، جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی زبان خالی ہے؟ بالکل بھی نہیں، نہ زبان خالی، نہ ہاتھ خالی، نہ پیر خالی، نہ کان خالی، نہ ناک خالی، نہ آنکھ خالی۔ جب اس دنیا کے اندر آیا تھا تو آنکھ نے کچھ نہیں دیکھا تھا، نہ بے حیائی نہ حیا والے کام، ہاتھوں نے نہ گناہ کیے تھے نہ ثواب کا کام، پیر نہ مسجد کی طرف چلا تھا نہ سینما گھر کی طرف چلا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے اعضاء سے اللہ کی فرما برداری والے اعمال کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ ہماری زبان جہاں بیٹھتے ہیں وہاں غیبت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتی، صرف عورتیں نہیں مرد بھی اس میں برابر کے مبتلا ہیں، لیکن خواتین کچھ زیادہ ہیں، جہاں کپڑا، جوتی، میک اپ اور دیگر شاپنگ اس کی باتیں کرنی ہے، اس پہ تبصرہ کرنا ہے، کتنا ہی اچھا ہے کہ اس وقت اس تبصرے سے اللہ کا نام لے لیا جائے، کتنا اچھا ہو کہ اللہ کا ذکر کر لیا جائے، کتنا ہی اچھا ہو کہ اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ کوئی مجلس تو ایسی ہو جو صرف اور صرف اللہ کے نام کے لیے ہو، کوئی بیٹھنا تو ایسا ہو جہاں صرف اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ تو میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ یہ زندگی تھوڑی ہے، چند دن کی ہے، تو جتنی ہے اس کو اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال کر لیں، ہمارا کوئی لمحہ کوئی وقت ضائع نہ جائے۔ سردیوں کا موسم ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں، صدقہ اور خیرات کریں اور بھرپور کریں۔ سردیوں کا موسم ہے، روزے بہت آسان ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے وہ رکھ لیا جائے، اور یہ 3 روزے ہر مہینے کے ایام 20 کے آتے ہیں، 3 دن کے روزے ہیں اور وہ مسنون ہیں، ان کو کوشش کریں کہ 3 دن جو ہے وہ روزے رکھ لیے جائیں۔ وہ روزے انگریزی کے حساب سے 9 جنوری بروز جمعرات، 10 بروز جمعہ اور 11 بروز ہفتہ، 9، 10، 11 کے یہ 3 روزے بنتے ہیں ایام 20 کے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ہمت کریں تو یہ 3 روزے رکھ لیں۔ اور دوسری بات، سردیوں کی راتیں ہیں بہت لمبی ہیں، صبح اٹھ جائیں،
تہجد پڑھ لیں، تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑی تلاوت کر لیں، نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد کو دوسرے اعمال کر لیں۔ بہت لمبی رات ہوتی ہے، رات کو جلدی سونے کا معمول بنائیں اور صبح جلدی ہی اٹھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ جل جلالہ جو 2-4 باتیں عرض کی ہیں اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔